أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں عید مبعث کے حوالے سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک معروف و مشہور آیت بعثت کے حوالے سے عرض ہو چکا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کریں۔ تو عزیزان من، بعثت کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بعثت کا ہدف کیا ہے؟ جی، بعثت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انسان کسی نبی کو بیچے بغیر کمال کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے؟ تو دیکھیں عزیزان من، پروردگار عالم نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک فطرت نامی چیز، ایک طبیعت نامی چیز۔ فطرت نامی چیز وہ ہے جس میں تمام تعلیمات الہی رکھ دی ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں: کل مولود یولد علی الفطرہ، تمام پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت یعنی وہ جانتے ہیں کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ یعنی فطرت انسان میں یہ رکھا ہے پروردگار نے کہ وہ ہمیشہ عدالت کو پسند کرتے ہیں، ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک طبیعت رکھی ہے جسے ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ طبیعت ہمیشہ انسان کو سرکشی اور طغیانی کی طرف ابھارتی ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا: ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف بلاتی ہے۔ تو عزیزان من، دیکھیں، اگر تمام انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارے تو سب انسان کامل بن جائیں گے، سب فرشتے بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر انسان اس طبیعی میلان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا تاکہ اس طبیعت کی سرکشی اور طغیانی کو روک سکے۔ دوسرا، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کے اندر سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کر سکے۔ آج اگر ختم مرتبہ رحمت للعالمین مقام رسالت پر فائز ہوا ہے تو آپ کی بھی یہی دو ذمہ داری ہے کہ انسان کے اندر سوئی ہوئی فطرت کو جگا دیں اور طبیعی سرکشی اور طغیانی سے انسان کو روک دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔